السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ، خاص میں سے خاص مہینہ، یعنی کہ جتنے بھی مہینے ہیں، رمضان ہے، شعبان ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام میں سے ایک خاص مہینہ۔ ہم نے یہ بحث نہیں کرنی کہ اس مہینے میں شیعہ کیا کرتے ہیں، سنی کیا کرتے ہیں، اور ہم نے کس کی بات سننی ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص بتایا ہے، تو ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ ہم نے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس مہینے کا تعارف کروایا ہے اور اس مہینے کو کس طریقے سے سپینڈ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کے قانون میں جس دن سے انسان پیدا کیا آسمان اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یہی ہے سیدھا دین، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ بتا دیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ خاص مہینہ ہے، تو ہمیں اس مہینے کو کیا کرنا ہے، اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ ہم نے اس مہینے کو صرف ایک واقعے سے ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ جی محرم میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ صرف شیعہ کمیونٹی کی بات ہے، صرف وہی اس سے ایسوسیٹ رہیں گے اور وہی ہر سال جو ہے جو وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ باقی فقہ کو ماننے والے لوگوں کے لیے بھی محرم اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سب مسلمان ہیں اور سب کو ان میموریز کو ریوائیو کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنے کہ شیعہ لوگوں کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کے لیے محرم یا باقی مہینے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے کہ کسی ایک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی ایک کے ساتھ کسی ایک مہینے کو ایسوسیٹ کرنا یہ ایک بہت ہی عجیب سا عمل ہے جس میں ہم انوالوڈ ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ذاتوں کو اور اپنے اور رب کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیں اور پھر ان ذاتوں پر بحث کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کا احترام کریں، اس کو اس طریقے سے منائیں جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہمیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں جو ہے وہ جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، فساد نہیں کرنا، فتنوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کریں اور یہ سب جو ہے وہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ فتنے فساد میں پڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ وقت لگائیں اور اس وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو خوش کرنے میں صرف کریں، ٹھیک ہے۔ محرم کی تھوڑی سی ہسٹری جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن اگر نہیں پتہ یا اگر کسی وجہ سے ہم اس کو ریوائیو نہیں کر سکتے تو ہم اس کو پڑھنے کی ضرور کوشش کر سکتے ہیں، جاننے کی ضرور کوشش کر سکتے ہیں، تاکہ ہم فیل کر سکیں کہ ہوا کیا تھا۔ اس بات سے حضرت معاویہ کو مشورہ مغیرہ ابن شعبہ نے دیا تھا، جو کہ خود ایک صحابی تھے۔ انہیں مشورہ دیا تھا کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کو آپس میں آپ کے بعد اختلاف نہ ہو، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ آپ بعد میں مسئلے نہ ہوں، تو آپ اپنے بعد کسی کو امیر مقرر کر دیں یا کسی کا آگے نامزد جو ہے وہ کر دیں، یعنی کہ کسی کو الیکٹ کر دیں کہ آپ کے بعد جو حکومت سنبھالے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے بیٹے یزید کا نام دیا تھا، اور حضرت معاویہ پہلے تو ریلکٹنٹ رہے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ مان گئے تھے۔
جب وہ مان گئے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یزید کو نامزد کر دیا گیا، اور 10 سال کے لیے اپنے بعد اس وقت میں سب نے یہ بات مان دی. ٹھیک ہے، سب یہ بات مان چکے تھے سوائے 5 لوگوں کے. وہ 5 لوگ تھے: ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی. ٹھیک ہے، حضرت حسن کی اس وقت وفات ہو چکی تھی. تو حضرت حسین جو تھے، ان میں سے بھی 4 لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں تھا. ہمیں اوپر موٹی موٹی باتیں پڑھنی ہیں، باریکیوں میں زیادہ نہیں جانا. تو ان میں سے بھی 4 لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس کی رائے تھی کہ یہ غلط کام ہوا ہے، لیکن اتنا بھی غلط کام نہیں ہوا ہے کہ ہمیں اس کے خلاف جانا چاہیے یا کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ان کو اگریڈ نہیں تھے وہ کہ یزید جو ہے وہ حکومت میں آ گیا ہے، لیکن سٹل وہ اس کو اتنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو چیلنج کرتے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو عبداللہ ابن زبیر تھے اور حسین ابن علی، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ مکہ جو تھی، یہاں پر ہم یہ بات نہیں مانیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ ہم مکہ میں ہی مقیم رہیں گے اور یہاں پر ہی رہ کر ہم اس فیصلے کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ چلائیں گے. لیکن حسین ابن علی جو تھے، ان کو کوفہ سے بہت لوگوں کے وہ آئی تھی، خطوط آئے تھے، اور انہیں وہاں بلایا تھا. انہوں نے بولا تھا کہ ہاں آپ یہاں آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ بیعت کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں چلے گئے، کوفہ چلے گئے. ان کو سب نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے. یہ اب ان کی سادگی کہہ لیں آپ یا بہت سیدھا پن، کیونکہ ان کی جو عبداللہ ابن عباس تھے، انہیں بہت سمجھایا تھا کہ آپ وہاں مت جائیں، وہ لوگ آپ سے وفا نہیں کریں گے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ الکوفی لا یوفی، یعنی کہ کوفی جو تھے وہ وعدہ وفا نہیں کرتا، تو وہاں پر مت جاؤ. انہیں بہت روکا، لیکن حسین جو تھے وہ نہیں رکے اور وہاں چلے گئے. جب وہ وہاں چلے گئے تو ان کی شرافت تھی کہ انہوں نے سب کو نام لے کر وہاں پر بلایا اور بولا کہ فلاں ابن الفلاں ابن الفلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تو سب لوگوں کو ڈر پڑ گیا کہ اب تو یزید کی حکومت ہے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے یہاں پر حسین کو بلایا ہے تو وہ تو ہمیں مروا دے گا. تو ان سب نے کیا کیا کہ حضرت حسین کو دھوکہ دے دیا وہاں پر، اور وہاں پر سب کی ان کے خیموں کو، جو بھی وہاں پر مقیم تھے حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، ان کے خیموں کو آگ لگا دی. یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ ان کے خیموں کو آگ لگانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب وہ ویسے بھی تو مار سکتے تھے انہوں نے خیموں کو ہی آگ کیوں لگائی؟ خیموں کو آگ انہوں نے اس لیے لگائی کہ وہاں پر ان کے خلاف جو ایویڈنس تھا، یعنی کہ ان کے خطوط جو تھے، جو حضرت حسین کے پاس تھے، اگر وہ یزید کے پاس لے جاتے تو سب پکڑے جاتے نا، تو اس لیے انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مہینے کو ویسے منانے کی، ویسے سپینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب آتے ہیں محرم کی عبادت کی طرف. محرم کا جو عاشوراء کا روزہ ہے وہ پہلے فرض تھا، تو سارے صحابہ جو تھے وہ وہی روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو پھر رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے سب نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان کے روزے بھی بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان سے بھی زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے افضل ہیں تو وہ ہیں محرم کے روزے. ٹھیک ہے، اب بات یہاں پر آتی ہے کہ ہم محرم میں کون سے روزے رکھیں اور کس دن کا روزہ رکھیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں محرم میں عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ بہت لازمی قرار دیا ہے، بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشوق يبقى في اغتراب